سید محمد حسنین اتاری ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں. جی سید حسنین ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرما دیں. کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت پیدا نہیں ہوتی. کام کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا. اس خوف کو کیسے دور کیا جائے، اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے، یہ ارشاد فرما دیجئے. مزید یہ کہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد بھی رکھیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. جی حسنین بھائی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے لیے بھی دعا کروائیں گے انشاءاللہ کریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. ابو سفیان بات کر رہا ہوں، خیرپور سے میرا تعلق ہے. جنید بھائی آج میں نے صرف دعا کے لیے عرض کرنا تھا. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے. بچوں کے لیے بھی دعا کروانی تھی اور میرے بچوں کی امی کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، گھبراہٹ رہتی ہے. دعا بھی کیجیے. گھبراہٹ کا بھی کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجیے جس سے گھبراہٹ دور ہو جائے. اللہ کو دونوں جہان کی بھلائیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آمین 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 آمین. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے. ایک 5 سالہ بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ تھا اور 2 والو بھی بند تھے. وہ کل آپریشن تھا اس کا جو کہ کامیاب ہو چکا ہے اور ابھی بچہ ہوش میں نہیں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. اس بچے کے لیے دعا کی عرض کروانی تھی، اس کے لیے دعا کریں اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا. جی بالکل ثاقب بھائی، اس بچے کے لیے انشاءاللہ الکریم شاہ صاحب سے دعا بھی کروائیں گے. شامل رہیے گا پروگرام میں. جی مزید کالز دیجیے گا. شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا. مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچوں اور گھر میں بھی اچھا ماحول ہو جائے، اور دعا بھی کیجئے گا کہ ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے. آمین آمین آمین. جی قبلہ شاہ صاحب آپ کے حوالے سے کئی ناظرین نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ سید صاحب سے دعا بھی کروانی ہے. ابو سفیان تھے محمد احسان بھائی، بچوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا. پھر ہمارے یہ ثاقب بھائی تھے، 5 سال کا بچہ بتا رہے ہیں قبلہ کہ وہ آئی سی یو میں تھے، دل کے والو ان کے کچھ بند ہیں اور پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اور حسنین بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ڈر، ایک خوف کی کیفیت ہے کہ اب ڈر، خوف یہ کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں، اپنے اندر خود اعتمادی ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں. خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کیا ایسے وظائف ہیں، کیا ایسی دعائیں ہیں، ہم کون سے ایسے اعمال اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر خود اعتمادی یہ پیدا ہو جائے. اور پھر دوسرا اس میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ خود اعتمادی ختم کرنے کے لیے اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ان کے لیے دعا فرما دیجیے شاہ صاحب جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے. اللہ پاک ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین. اور جتنے مریض ہمارے مریض چینل پر ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمارا پیج بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس پر بھی دعاؤں کے میسیجز آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے اختتام پر ہم اجتماعی دعا کریں گے. جی جی جی. ان کے لیے خاص بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے. خود اعتمادی کا آپ نے فرمایا، تو خود اعتمادی کیسے پیدا ہو، تو اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، دودھ پیتا، اس کے بعد جیسے جیسے گرو کرتا ہے، گروتھ ہوتی ہے اس کی، چلنا شروع کرتا ہے، چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، تو وہ ہمت نہیں ہارتا. صحیح. گرنے کے بعد پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. آخر وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی ماہ کے بعد بالکل صحیح چلنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان جو ہے اپنے اندر گرو کرنے کی کوشش کرے، بڑھنے کی کوشش کرے، مایوسی اور ڈپریشن اور یہ سوچنا کہ جو ہے جناب میں مجھ سے یہ کام کیسے ہو سکے گا، تو پھر وہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح. تو خود ہی پیدا کرنا ہوگا، اور خود اعتمادی کے لیے جو چیلنجز آتے ہیں دنیا کے اندر ان سے اس کو خود ہی نمٹنا ہے. صحیح. میں اس کی مثال یوں بھی دوں کہ ایک شخص کسی انسٹرکٹر کے پاس گیا گاڑی چلانے والے، اچھا. تو وہ ان سے سوال کرتا تھا، بھائی ہاں مجھے یہ بتائیے کہ میں گاڑی چلانا سیکھ تو رہا ہوں، کیا میں چلانا سیکھ سکوں گا؟ کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آیا ہے بغیر سیکھے چلا گیا ہو؟ خود اعتمادی نہیں تھی اس کے اندر، پہلے ہی سے مایوسی تھی کہ میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ سوچ لیں. آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں جو جائز کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ فارمولا یاد رکھ لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں
وہ اس اعتماد اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میرے سے یہ کام ہو جائے گا، میں کمپلیٹ کر لوں گا یہ، ورنہ آپ خود اعتمادی آپ کے اندر جو ہے رکاوٹ رہے گی، نہ آپ اسپیچ کر سکیں گے، کہیں پریزنٹیشن دینی ہے وہ نہیں دے سکیں گے، جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ روحانی علاج تو بہت ہی آسان ہے اس کا۔ اچھا، ہاں، کیا ایسا کیا عمل ہے؟ وہ عمل ہے وضو۔ اچھا، باوضو رہے، انشاءاللہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اور جو باوضو رہتا ہے نا بہت سارے مسائل کا اس کا حل نکل آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پر اعتماد بھی رہے گا، وہ پرسکون بھی رہے گا۔ یہ ایک ایسی، یوں آپ سمجھ لیں کہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا عمل کرنے والا شخص پورا دن پرسکون رہتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں، مجھے ایک صاحب ملے، میں نے ان سے کہا کہ ہم کہیں جا رہے تھے، آپ وضو وغیرہ کرنا ہے تو کر لیں، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ، ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو فجر میں وضو کر لیتا ہوں، اچھا، فجر کی نماز میں، ماشاءاللہ، اور بس میں عشاء اسی وضو سے پڑھتا ہوں۔ اللہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ پانچوں نماز ایک ہی وضو سے پڑھتے ہیں، تو کوشش کرے تو انسان باوضو رہ سکتا ہے۔ جب وہ 5 وقت رہ سکتے ہیں تو ہم 2-3 وضو سے اپنا پورا دن گزار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، باوضو رہیے، انشاءاللہ خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور کوشش بھی جاری رکھیے۔ جیسے بچہ گرتا ہے پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھ ہی نہیں جاتا وہ۔ یہ بات بڑی پیاری آپ نے ارشاد فرمائی، مجھے بھی بڑی پسند آئی یہ بات نا، آپ نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں جی، اور حوصلے اپنے بلند رکھیں۔ آپ ناظرین جس طرح وظیفہ ہوتا ہے نا، وظیفے کے لیے تکرار کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، آپ یہ پڑھ لیں چند ایک مرتبہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، بالکل آپ کر لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن بس ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بری عادتوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، گھر والے بھی نیک بن جائیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بری عادتوں سے بچائے، آمین آمین۔ اور دیکھیں بری عادت سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا، مثلا صرف الفاظ سے، اچھا، یعنی کہتے رہنا یہ بات کہ یار میں یہ کام، بری عادت ہے میرے اندر، بس بری عادت میرے اندر دور ہو جائے۔ تو اب یہ کہ آپ نے کہہ تو دیا اس کو، آپ نے اس کے لیے کیا عمل کیا، صحیح، اپنے آپ کو کیا تیار کیا آپ نے؟ اگر کوئی بری عادت ہے اس کو دور کرنے کی کیا کوشش کی آپ نے؟ یہ بری عادت ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کے اندر ہی سے کھلے گا۔ جیسے آپ ایک مکان میں ہیں، ایک کمرے میں ہیں، اس کی کنڈی آپ ہی نے تو لگائی ہے، آپ ہی کھولیں گے، جب آپ کھولیں گے تو انشاءاللہ وہ کھل جائے گا۔ تو یہ دروازہ آپ کا جو ہے وہ اندر ہی کھلتا ہے، ہاں، اور باہر سے آنے والا تو دستک دے گا آپ کو، یعنی توجہ دلا دے گا، توجہ اصلاح دلا دے گا۔ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ ہم بیانات سنتے ہیں اور کئی جگہ ہمیں نصیحت بھی کی جاتی ہے، مگر چونکہ اندر سے ہم وہ ہمت نہیں کر پاتے، ہماری اچھی نیت نہیں ہوتی بعض اوقات، سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو آپ یہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، اور دوسری بات کہ ارادہ پختہ کر لیں گے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو میں نے ہی کوشش کرنی ہوگی، مجھے اگر درست ہونا ہے، مجھے سدھرنا ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نیت ہے آپ کی تو پھر کوشش کیجئے، آئیے نماز کی طرف، ماہ رمضان شروع ہوا چاہتا ہے، روزوں کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کی تلاوت آپ کریں انشاءاللہ۔ میں روحانی علاج میں آپ کو بہترین دعا عرض کر رہا ہوں، وہ دعا آپ پڑھتے رہیں، یاد کر لیں، یاد نہیں ہو رہی تو موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ صحیح، کیا ہے دعا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ بھی سن لیں، بہت پیارا ہے، اور دعا جب مانگیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں، یعنی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سبحان اللہ، سبحان رب سے مانگیے، انشاءاللہ پرسکون رہیں گے، بری عادتیں دور ہوتی جائیں گی۔ اور ایک بہت ہی آسان وظیفہ ہے، دن بھر میں باوضو بے وضو آپ پڑھتے رہیں، اللہ کا نام ہے یا خبیرو، یا خبیرو جو ہے بلا تعداد، کوئی عدد مخصوص نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو باوضو اس کو پڑھتے رہیں۔ اب دیکھیں یہ سن لیا ہے نا آپ نے، تو اس کو اب نوٹ کر لیں، اور پھر دوسرے دن جائزہ لیں کہ کتنی مرتبہ یا خبیرو پڑھا تھا، کتنی مرتبہ یہ دعا میں نے ربنا حب لنا والی پڑھی تھی۔ انشاءاللہ الرحمن اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اور اپنی قوت ارادی سے، اللہ کی توفیق سے
آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ کی بری عادتیں دور ہو جائیں گی. اور ایک خاص بات بیان کروں جی. کہ بری صحبت, صحیح ماشاء وظیفہ بھی کر لیا, بری صحبت نہیں چھوڑی. تو یہ ایسا ہی ہے, آپ سمجھ لیں کہ کنویں کے اندر اگر پانی جو ہے, کتا گر گیا اور پانی نکالتے رہے اور پانی پاک ہوا ہے نہیں ہوا, صحیح, تو پہلے کتا نکالنا پڑے گا آپ کو. ہاں, پانی کے ساتھ ساتھ کتا نکالنا ہے پھر. تو یہ جو نفس ہے نا, جو کتا بنا ہوا ہے, نفس امارہ, تو آپ نے, اور یہ بری دوستی, یہ بھی آپ کی خواہش جو ہے نفس امارہ کی کہ فلاں دوست سے مل لوں, وہ لڈو کھیلنے والے ہیں, وہ شطرنج کھیلنے والے ہیں, وہ تاش کھیلنے والے ہیں, وہ بری فلمیں دیکھنے والے ہیں. یہ ہیں نان ڈیجیٹل دوست, فزیکل. صحیح, اور ڈیجیٹل دوست کون سا ہے؟ بری یوٹیوب, اور اسی طرح بری فیس بک, اور اسی طرح بری چیٹس اور نام محرموں سے رابطہ. آپ ایک دو سے بات کریں گے اور ابھی سوچیں گے میں تو اس کو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں. پہلا مشورہ آپ کا ہو سکتا ہے اچھا ہو, دوسرا مشورہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بہکا دے. مشورہ اور تو کئی یہ بری گناہوں کے صحبت. دروازے بھی کھل ہاں, سکتے ہیں. بالکل. یہ ڈیجیٹلائز جو ہیں وہ دوستیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں, اس سے بچنا پڑے گا. آپ قرآن کھولیں, آپ اللہ سے بات کریں, جی. لوگوں سے چھوڑ دیں, اللہ سے بات کریں. اور اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کھول لیں, آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں, سورتیں پڑھتے چلے جائیں. آپ یقین جانیے رب سے بات کریں گے تو وہ سرور آئے گا اور آپ کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. صحیح, انشاءاللہ. تو یہ وظائف بھی ماشاءاللہ آپ کو بتا دیے گئے.